ਅਮਾਲ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੂਬ ਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਕਤ ਨਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ मौत का वक्त करीब होगा, फिर कलमा तुहाडी जुबान ते जारी नहीं हो सकेगा। इस वास्ते जितना अजान का एहतराम करोगे, अदब करोगे, बेटियां घरां विच करनगियां ते घरां दियां बरकतां होणगियां, शैतान दे शर तो महफूज होणगियां, आसदीन दे असद तो महफूज होणगियां, घर दे विच बरकतां आ जाणगियां। ते जिस वक्त असी मर्द हज़रात इस चीज का एहतराम करांगे, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन भी बख्शिश का सामान पैदा करेगा, मौत के वक्त भी अल्लाह कलमा शरीफ का विरद जारी फरमाएगा। भाई दोस्तों, मुख्तसर सिर्फ गुफ्तगू है वे कि ये जेड़ा सरदार साहब ने ये बयान फरमाया, ये नात शरीफ का एहतमाम किया, अल्लाह करीम दी ज़ात इन्हां दे भी जान अमाल कारोबार च बरकतां अता फरमाए और इन्हां दे इल्म और अमल दे विच बरकतां अता फरमाए। सिर्फ है वे कि अपने अपने दिल विच मैं सिर्फ तुहाडे सब दे सामने दरखास्त गुजार हां कि जिस वक्त बुला जे लिया, अपने काली कमली दे वाले दे जिक्र वास्ते बुला लिया, तो फिर कोई भी जुबान खामोश न रहे। मेरे हजूर किबला आलम हजरत ख्वाजा सूफी नवाबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप इरशाद फरमांदे हुंदे सन, ओ चलियो जिसले अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा जिक्र करो ते गज वज के करया करो, और दुनिया दी गल करिए, दुनिया दी गुफ्त करिए, दुनिया दी को गालम गलोच करिए ते साडी आवाज दूसरे घरां च जाए, हालांकि उत्थे खामोशी दा हुक्म है, सबर दा हुक्म है, बर्दाश्त दा हुक्म है, लेकिन उत्थे तुसी बर्दाश्त ना करो। लेकिन जिसले मेरे काली कमली वाले दा जिक्र फिक्र दी आवाज आवे ते फिर साडी जुबान खामोश हो जाए ना। ए दसो कल क़यामत वाले दिन तक अपने आप दे ए वादे बयान कायम करो कि जेड़ा जेड़ा भी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा जिक्र और फिक्र कर रहा है, हो सकदा कल नामा माल च कख भी ना होवे, तुहाडा इश्क, तुहाडा मोहब्बत अपने नबी दा नाम लेना मेरे अल्लाह दी बारगाह विच पसंद आ जाए, सोना हो सकता है इस बरकत दे नाल तुहानू बख्श दे। इस वास्ते जिस नबी दी उम्मत रहमतुल लिल आलमीन भी ने ते अल्लाह करीम दी जात इन्होंने सानू सब वास्ते बड़ी नेमत बना के भेजा है, तो उस नेमत दा शुकराना अदा करया करो। जिस वक्त नबी दा नाम है तो सिर झुका लो ते अखां जड़ियां ने उन्होंने नीवियां करके ते अंगूठियां नु चुम के ते अखां नाल लाया करो। तो मेरे नबी दे नाम दी बरकत है कि जिस हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम मुबारक आवे ना ते चुम के जिसले अखां नु लाने ना तो बंदा अन्ना नहीं हो सकता पूरी जिंदगी, ओदा नूर भी ज्यादा हो गया। ते जे नबी दे नाम नु चुमन नाल किसे दा नूर वापस आ जाए तो फिर खुद नबी दी जात की शय होवे है। इस वास्ते मैं सब दोस्तां दे अगे गुजारिश कर रहा, मेरे किबला आलम हजरत ख्वाजा मेरे बाबा जी आपने इरशाद फरमाया कि आप दे मुर्शिद ने इरशाद फरमाया सी, हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ईदगाह शरीफ वाले ने आपने अपने मुरीदान नु वसीयत फरमाई कि मक्खन खाने मिसाल देने होने हन कि मक्खन खाने जे दंद कसने तक कसन दियो, ते जे अल्लाह और अल्लाह ने रसूल ने जिक्र कीतियां कोई हसना ते हसन दो, बहुतियां जलियां पाया करो, हो सकता सोने ने तुहानू यही अदा पसंद आ जाए। अल्लाह हे लिखे अल्लाह हे अल्लाह हे अल्लाह हे अल्लाह हे अल्लाह। सारे मिलके उसी तरीके नाल जितू कड़ी टुटी है उथों ही जुड़ेगी। ते सरदार साहब अपनी नात नु मुकम्मल फरमान के सारे दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह मिलके वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या मिलके या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिसले सोने दा ना लिया दिल नू सुकून आना शुरू हो जाए ना तो फिर समझो सोने दा करम हो गया। हल्के हल्के जो दिल को सरूर आए हैं, हल्के हल्के जो दिल को सरूर आए हैं, बस्म में कमली वाले जरूर आए हैं। हाथ पे हो सकता है अपनी अपनी मुरादा झोलियां च पा के रखो कि मेरे नबी दी आमद दा वक्त होवे। हल्के हल्के जो दिल को सरूर आए हैं,
بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں. ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی, ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی, بٹ رہے ہیں کرم ہر کسی کے لیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کہتے ہیں کہ رسول مشافع ہے ملک رو, کہتے ہیں کہ رسول مشافع ہے منکرو, کیا تم کوئی ان کے سامنے لایا نہ جائے گا. میرے نبی نو انہاں نو بھی اتھے آونا پینا ہے. انہاں دے بارے چ شعر آکھیا گیا, او نام منن والے ہو ادھر آؤ, وقت آونا ہے میرے نبی دا جسلے تخت مبارک لگا ہونا ہے نا, تے قیامت والا وقت ہونا ہے, تے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے, تے پھر او اللہ کر کے ہاتھ ٹوٹ جان جڑے میرے نبی دی شان چ کچھ لکھن, اللہ کر کے ہاتھ ٹوٹ جان, کیونکہ اللہ نے خود اپنے نبی نال بڑا پیار فرمایا. جس لئے تھوڑی جی گل ہوئی نا, آکھیا سونیا منو بڑا جذبہ آ گیا ہے کہ کسی نے تیری بارے گفتگو کی تھی, آئے دلے تبت یدا ابی لہب و تب, اللہ کر کے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان. اے میں نہیں پہ کہندا, اللہ کریم دی ذات اپنے نبی واسطے پہ آ دی سی. اس واسطے اسی انہاں سارے منافقاں نوں دس دینا چاہنے ہاں, سارے مل کے اس خوشبو خضو نال اپنے نبی دے درود بھیجو, انہاں نوں پتہ لگے کہ نبی دے عاشق دے غلام اسی جیندے نے پہ. انہاں دی زندگی دے وچ انشاءاللہ جب تک اپنے ساتھ ساہ ہے. حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب آپ نے نہایت اپنے بڑی زبردست طریقے نال اپنی زندگی دے وچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارک دے بارے سارے معاملات کیتے. دعا کرو سانو سب نو اللہ توفیق عطا فرمائے, اپنے نبی دی شان اللہ کریم دی ذات سانو اپنے نبی دی شان تو اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کرنے دی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ نبی دی ذات دی گفت دے اتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا بہت چھوٹی چیز ہے. کدے میرے ماں باپ اولاد کاروبار دنیا دی ہر شے جتھے میرے نبی دی تعظیم دی گل آ جائے تے دوستو پھر چکیو نا, پھر خیال نہ آوے, پھر ہو سکتا ہے کدھرے کدھرے بدبختاں وچ ساڈی لسٹ نہ آ جائے. اپنے نبی دی جسلے شان دی گل آ جائے تے اپنی جان مال اولاد کاروبار دنیا دی ہر شے نوں قربان کر دیو. سبحان اللہ. اس واسطے کر کے جے آ گئے بلا لیا جائے تے گل بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی کرنی ہے, تے کوئی زبان خاموش کیوں رہے, اور یار آئے ہو تے کچھ لے کے جاؤ. سبحان اللہ. آج حضرت صوفی اشفاق صاحب نے اس ساری کاوش کر کے تو سب نو تیار کر کے ایڈی محفل سجا کے کیوں بلایا, تاکہ یار آؤ تکو کہ مرشد کریم دا کی رنگ ہے, آیا کچھ اللہ تے اللہ دے رسول دی کو گفت کردہ بھی ہے یا نہیں, اللہ تے اللہ دے رسول دی کو گل دسدہ بھی ہے یا نہیں. اتنا عرصہ ہو گیا, بچپن چ گئے, جوانی گزر گئی, آج اولاد والے ہو گئے تے میرا معصوم حق معصوم حق معصوم حق معصوم, او حق حق دیاں چلیاں پان واسطے او عشق چاہیدا ہے. پر آکھیا جس لے پیرو مرشد نے انج کر کے ایک بار تکیا نا تے رنگ چھڑیا, دنیا بدل دیتی. صوفی اشفاق صاحب نو پہلے اور بھی لوگ جان دے سن, پر جس لئے نسبت نوابی ہوئی نا, اپنے شیخ و مرشد کی نسبت ہوئی تو انہیں رنگ بھی بدل دیتا, انہیں شکل بھی بدل دیتی, انہیں ذہن بھی بدل دیتا, انہیں عقل بھی دے دیتی, شعور بھی عطا کر دیتا. پھر صوفی صاحب تھلے بیٹھ دے اللہ ہی اللہ, اٹھ جان دے اللہ ہی اللہ, سجے پاسے اللہ ہی اللہ 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 اللہ.
नाम है मोती सुनो सूरी साहब आज तुहानू तुहाडे मुर्शिद दीयां गल्लां सुनावां ठीक है अज मेरा बाप इस दुनिया तो टुर गया पर ना अल्लाह के जेड़े वली होंदे ना वो ज़ाहिरा तौर ते पर्दे जरूर फरमांदे ने पर शफकत दे हाथ काट पीछे रखे ने सुभान अल्लाह आज मैं बोल नहीं रहा बुलाया जा रहा हूँ सुभान अल्लाह उनकी शफकत उनकी निगाह करम है मेरे ऊपर हजरत ख्वाजा सूफी हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका फैज ठाठे मार रहा है सुभान अल्लाह अगर किसी के ज़हन में मुबाहला हो तो निकाल दे क्यों कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले ये अल्लाह वाले हैं ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आओ तुहानू कुरान नाल भी दसां ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह अला सुभान अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून माशाअल्लाह अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून मेरे मालिक ने जिथे अपने महबूबे करीम दे तज़किरे फरमाए ना ते फिर ए भी तुहानू दसिया ओ यार जिक्र करया करो फज़कुरूनी अज़कुर जिक्र करो यार फज़कुरूनी अज़कुर जिसले दिल बेसुकून हो जाए घरां च बेचैनी आ जाए अगे पीछे मसाइल दे शिकार हो जाओ नफसा नफसी दा आलम हो जाए ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह मां दा बूआ बंद बाप दा बंद औलाद दा बंद सारे बूए जिसले बंद हो जान ते आख्या अल्लाह करीम दी जात तुहानू आवाज अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह जिसले सारे बूए बंद हो जाना ते सोना सोना की इरशाद फरमांदा पिछली राती और रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाज़ कोई जागण वाला होवे ते सही सोने वाले पासे तक्कण वाला कोई होवे ते सही ओ यार मैं तुहाडे सब दे अगे गुजारिश करना जिन्नी जिन्नी जिंदगी गुजार बैठे हो ओ गफलत च गुजारी जे यार पर अपने नबी दा पैगाम तुहानू दे के जा रहे हैं मेरे मुर्शिद ने जो मैनू दसिया यार एक बारी उस पासे टुर के ते वेखो अल्लाह करम दी इंतहा ना कर दे ते वेखियो अल्लाह रहमत दे दरवाजे ना खोल दे ते वेखियो अल्लाह शैतान दी शैतानियां तो दूर ना फरमा दे ते वेखियो अल्लाह तुहाडी इस जिंदगी दे विच भी तुहाडीआं अज़मतां नू बुलंद ना कर दे ते वेखियो क्यों कि अल्लाह करीम दा ये हुक्म है कि जिसले तू मेरे नबी दी शान नू बुलंद करना है ना ते मैं तेरे निशान नू बुलंद फरमाऊं सुभान अल्लाह सुभान एक वक्त होंदा है कि तुसी दुनिया दे मगर होंदे हो दुनिया दी मुनाफिकतां साडे ढिड्डां ते दिलां विच बड़ियां होंदियां ते मोहताजी कदे किसे इंसान दी कदे किसे इंसान दी कदे किसे इंसान दी एक गुनाह ओ मेरा माँ पे देखे ते देवे देश निकाला
پردے پاون والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو. ایک کوئی پیغام ہے, اپنے دلاں نو اللہ اور اللہ دے رسول دے ذکر نال تار فرما لو. اپنی زندگیاں نو یار اللہ دا واسطہ یہ بدل دیو. اے ساہ بھی اللہ دے دیتے جے. متے تانوں اپنی جسم تے مان ہوئے, اپنی شکل تے مان ہوئے, اپنے ہاتھاں تے مان ہوئے, اپنی کسی چیز تے مان ہوئے. کل قیامت والے دیہڑے جس لئے اللہ نے کریم نے سوال فرمانا ہے نا, آئے کیتے ہی اساں پھر نہیں مننا. نہیں, اللہ نے آنا کوئی گل نہیں. اللہ کریم دی ذات نے آنے ہاتھوں بولو. اے ہاتھ بھی ہو دے, اے زبان بھی ہو دی, اے اکھاں بھی ہو دیاں, لیکن گویا کہ انسان دا پورے دا پورا جسم اے بھی تہاڈا نہیں, میرے مالک دا عطا کیتے ہے. تے جے سونے نے اے بھی نعمت, ہاتھ بھی نعمت, اکھاں بھی نعمت, کان بھی نعمت, زبان بھی نعمت. او یار انہاں نو اس طریقے نال استعمال کرو, کل قیامت والے دیہڑے ککھ بھی نامہ اعمال چ نہ ہویا. تے اے تہاڈی اٹھ کے بولن جس لئے اللہ کریم دی ذات آکھے ہتھوں بولو. زبان بول نے دنیا دے وچ کدا نہ لیا, ہاتھ بول کہ دنیا دے وچ کی عمال کیتے. اے انسان پھر کی کرے گا کہ ایسی اگ وچ تینوں کیا تو پسند کرنے کہ تینوں ایسی اگ وچ سٹیا جائے جڑی دنیا دی اگ نالوں 70,000 گنا زیادہ طاقت رکھتی ہوئے. ایک پاسے اللہ نے ایڈا سونا نبی عطا کیتا, اور یار او دی عظمت دے چرچے کیتے, او دیاں زلف دیاں قسماں کھادیاں, او دیاں اکھاں دیاں قسماں کھادیاں. واللیلی یار آیتاں لائیاں جد اللہ فوق آئے, آکھیا سونے تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ. سبحان اللہ. تے جس لئے ایڈا کریم آقا اللہ نے عطا کیتا, تے پھر دا بحثیت غلام ساڈا حق بندا ہے کہ جو حضور نے ساڈے اُتے ڈیوٹیاں لائیاں انہاں تے اسی عمل پیرا ہوئے. اس واسطے دوستو میں تہاڈے سب دے اگے گزارش کرنا, یار زندہ صحبت باقی پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے, پر پیغام دے کے جا رہے ہیں, انہاں درو دیوار نو اپنا گواہ بنا کے جا رہے ہیں. یار اللہ اور اللہ دے رسول واسطے اپنی زندگی وچ پچھلی زندگی چ انج اکھ موٹو تے کونی اسی اس قابل اسی کھلو بھی نہیں سکتے. توبہ کرو توبہ. میں تہاڈے سب دے کے گزارش, چاہے وہ بزرگ ہے, چاہے بیٹا ہے, چاہے بیٹی ہے, چاہے کوئی بھی ہے, دانستہ غیر دانستہ کوئی اعمال وچ کوتاہی ہو گئی ہے, اللہ دے حضور پیش ہو جاؤ. آکھیا سونیا تو ہی ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. سارے بوئے بند, دنیا دا ہر بوا بند, لیکن میرے مالک دا بوا کھلے ہے. یار اپنے اعمال نو درست کرو, اپنے آپ نال وعدہ کرو کہ نماز پڑھو گے, اپنے آپ نال وعدہ کرو کہ اچھے اعمال کرو گے, اللہ اور اللہ دے رسول دا ذکر کرو گے, اللہ اور اللہ دے رسول دیاں محفلاں انہاں نو سجاؤ گے, اپنے عظمت رسول واسطے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کرو. سبحان اللہ. اس تو وڈی کوئی شے ہی کوئی نہیں, اس تو وڈی کوئی شان کوئی نہیں, اس تو وڈا کوئی مقام کوئی نہیں. غازی علم الدین شہید کو پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. جب عشق مصطفیٰ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, دنیا نے ہر طرف ان کے چرچے ہو گئے. اللہ کریم کی ذات نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ تو نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر بلند کیا, اس کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, تو پھر جا اب دنیا تیرا ذکر بھی کیا کرے گی. سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. یار زمین تے بیٹھ کے آج اللہ اور اللہ دے رسول دا سی ذکر اور فکر اور محفل سے جائیے. تو انہوں پتہ تہاڈا مقام کی ہے. میں کسے ولی دی گل نہیں کر رہا, کسے پیغمبر دی گل نہیں کر رہا, کسے وراء الورا انسان دی گل نہیں کر رہا. آؤ آج تہاڈے گناہگاراں دی شان تانوں دساں. اللہ قرآن چ تانوں کی پہ کہندا ہے. یار اپنے مقام نو سمجھو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. یار یہ زمین پہ بیٹھ کے تم اللہ کا ذکر کرو, اللہ آسمان پہ بیٹھ کے 10 فرشتوں میں تیرا ذکر کرے. اللہ اکبر.
मिलते हैं। या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, गुलाम है रसूल के गुलाम है, रसूल में मौत भी कबूल है, न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, शरीफ, अल्लाह 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 अल्लाह। अपने इन हाथों को अच्छे अमाल के लिए यार यूज करो, इस्तेमाल करो, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। अपनी इन्हीं गुनाहगार आंखों को जो अल्लाह ने नूर अता किया, इनको किसी अच्छे मामलात में देखने की अल्लाह हम लोगों को यार तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये जो कान है, मैं दुआ करता हूं कि इनको ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल करो कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र और फिक्र करती हो। सुभान अल्लाह। और अगर मुमकिन हो तो कोई ना कोई शेख मुर्शिद का पल्ला जरूर पकड़ो। तो फिर वो वक्त आएगा जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, क़यामत का मैदान बर्पा होगा। मैदान पे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सल्तनत अजीम पे तशरीफ फरमा होंगे। और फिर दर्जा बदर्जा उनके जितने अंबिया सहाबा, बात चलती 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 गुलामों तक आएगी। सुभान अल्लाह, फिर उन गुलामों के आगे फिर गुलामों की बात आएगी, सुभान फिर अल्लाह, बात चलती जाएगी। फिर हजरत हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी तक बात आएगी, सुभान अल्लाह, निजामुद्दीन औलिया तक बात आएगी, हजरत मुजद्दद अल फिसानी तक बात आएगी। फिर बात चलती 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 उनके गुलामों की जब बात आएगी ना, तो कभी किसी कोने में हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल करीम साहब की बात आएगी। और फिर जब उनकी बात आएगी, फिर हजरत ख्वाजा सूफी नवाबुद्दीन की भी बात आएगी। जब सूफी नवाबुद्दीन की बात आएगी तो फिर आपके और मेरे शेख मुर्शिद हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान नवाबी की भी बात आएगी। तो फिर उस वक्त वो हरे रंग का झंडा होगा, हम सब उस झंडे के नीचे होंगे, आगे आगे मुर्शिद होगा, पीछे पीछे गुलाम होंगे, और हम ये पढ़ते हो यार दुआ करो। झंडा पीर मेरे दा चुलदार महल ते, झंडा पीर मेरे दा चुलदा अरश महल दे, जिन्ने अल्लाह नु मिलना, जिन्ने अल्लाह नु मिलना, आ जाओ ख्वाजा दे दर ते, जिन्ने अल्लाह नु मिलना, आ जाओ नबी जी दे दर ते। सुभान अल्लाह। हो सकता है जब इन अजीम हस्तियों के हाथों में जब हाथ हो ना, तो हो सकता है अमाल कुछ भी ना हो, पर उसकी रहमत बहुत बड़ी है। सुभान अल्लाह, वो दिलों के भेद जानने वाला है कि तू किस तरीका के साथ अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र और फिक्र करता है। सुभान अल्लाह, रातों को यार अल्लाह उठना नसीब करे। आमीन। रात पवे तबे दर्दानू ते नींद प्यारी आवे, क्योंकि उन दोस्तों ने लोज नहीं लगाई, उन दोस्तों ने अपने मौला आका के साथ लो जो नहीं लगाई, पर जिनकी लो लगी होती है फिर उनके बारे में भी आगे बताया गया। दर्द मदानू ओ याद सजन दी, ते सुते आयान जगा
تو میں یہ امید کرتا ہوں بلکہ میں پنجابی چلو تہاڈے نال گفتگو کرنا تاکہ تہاڈے واسطے بھی آسانی رہے. میں یہ امید کرنا میں یہ توقع کر سکنا کہ تہاڈے سب وچوں کتنے ایسے دوست نے جڑی اپنی زندگی نو بدلن واسطے تیار نے. ہاتھ کھڑے کر کے دسو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیبیاں بیٹیاں بہناں میں سب دے کے گزارش کر رہا ہاں کہ اگر اصلاح واسطے شیخ و مرشد آیا نا تو پھر کچھ عطا کر کے جائے. یار دوستو یہ بڑا سوکھا تے بڑا سستا سودا میں تمہیں دے رہا. کوئی اوکھی گل نہیں, کوئی اوکھا مسئلہ نہیں, کوئی اوکھی گفتگو نہیں, پر میں ایک کوئی گل کر رہا. میرے شیخ و مرشد نے حکم کیتا سی او یار او دیوا بال چھڑی جتھے بنتا ہوئے. اے جڑیاں میریاں لالٹیناں نے اج ہاتھ کھڑا کیتا ہے نا صرف تھوڑا جا تیل مکے ہے تے میں او تیل پان دی کوشش کیتی ہے. دیوے انشاءاللہ بلن گے انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے نبی کے عاشقوں کی کمی نہیں ہے. اور تو کیا جانتا ہے عظمت رسول کیا چیز ہے؟ یہاں پر جس گھر کا تو دروازہ کھٹکھٹائے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مر مٹنے والے بچے بھی تیار ملیں گے. نہ کسی گمراہی میں مت رہنا. میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس فرانس کے بدبخت انسان کو بھی, اللہ کر کے تیرے ہاتھ ٹوٹے تو میرے نبی کے خاکے شائع کرے. اور بدبخت انسان تجھے کیا معلوم کہ تو نے اتنی گناہگار بات کی ہے, لیکن اس کے برعکس جہاں پر کروڑوں انسان حضور سے عشق کرتے تھے اب اربوں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب خربوں کرتے ہیں. وقت آئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرائے گا. سبحان اللہ. سارے دوست آنکھو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. نام موتی اور رب کی تی. میرے تے تہاڈے مرشد کریم نو شعر بڑا پسند سی تے میں کوشش کرنا انہاں دی سنت نو ہر جگہ تے ادا کراں. تے کیوں نہ کراں کیونکہ اس دے وچ بھی آپ نے عاجزی اور انکساری نو پسند فرمایا. سبحان اللہ. اپنی انہاں چیزاں تے ناز نہیں کرنے دی کوشش کیتی کہ یا اللہ منو کی بنا دیتا. نہ آکھیا نہیں مولا کچھ بھی نہیں. کیوں کہ قل هو اللہ احد. سبحان اللہ. اللہ الصمد. کہ سنیا تو ہی ہے. پر اس آیت کریمہ کے بھی نزول کو جب دیکھا جائے گا حالانکہ یہ توحید کی سب سے بڑی صورت مانی جاتی ہے. کل ہو سونیا تو کلا ہی تو کسے وچوں پر نہیں. اللہ کریم دی ذات نے اتھے بھی اپنے نبی نو پیچھے نہ کیتا. آکھیا کل ہو اللہ احد. سبحان. یہاں تے مومنین دا ذکر آندا نا اللہ آیت وچ مومناں دا ذکر کردا یا آدھا اے انسان اے نہ کری یا اے کری یا میں کلا ہوں. آکھیا نہیں اے بھی گل میں اپنے سونے دی زبان چوں خوانی ہے. آکھیا کل کہہ دیجئے. او کہہ دیجئے والی کیڑی شخصیت سی؟ او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آپ نے ارشاد فرمایا. سونے نے آکھیا سونے محبوب دسنا تو یا میں کلا تیرے کہن نالی میں کلا اخوانا بھی تیرے کو نہیں ہے. متے کالوں کو منافق تے بدبخت کوئی اٹھ کلوے. آکھیا اتھے تے اللہ نے کسی اور نو مخاطب کیتا ہے. آکھیا نا قرآن دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سونے تیریاں اینیاں کو عظمتاں بیان کرانگا کہ کوئی ایک دلیل دے گا نا تے عشق محمد مصطفیٰ کرن آلے لکھ لاکھوں تے جواب دے.
नबी को अपना खुदा न मानो, मगर खुदा से जुदा न मानो, मगर खुदा से जुदा न मानो। आख्या ने सोने तेरे हाथ मेरे हाथ, तेरी गुफ्तगू मेरी गुफ्तगू। साहबा ने मुख्तलिफ लोगों ने, मैं पिछले दिनों एक वाकया पढ़ रहा था हजरत सलमान फारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा, ते आप दी उम्र मुबारक 350-400 साल हुई, ते अग नूं पूजन वाले सन, ते पादरी कोल गए, उस आख्या ऐ मेरा अल्लाह ही, नाउज़ बिल्लाह, अग नूं पूज रहे ने जी, अग नूं। उन्हें आख्या ए कैसा अल्लाह यार, एक पासे वो बैठे दूसरे पासे यहूदी बैठे, वो कहंदा पे यार ये कैसा अल्लाह है कि वो हवा चुल्ले तेज ते उड़ जाए, बारिश आवे ते बुझ जाए, ये कैसा। उस आख्या फिर मैनू वो दस जेड़ा हमेशा तू है ते हमेशा रहेगा। आख्या फलानी जगह ते साडा एक पादरी रहिंदा ही, उहदे कोल जाके हजूर दी अजमत दा बयान सुन जाके, तू है ते यहूदी है, पर अल्लाह करीम दी जात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर उस वक्त पैदा कीता जिस वक्त कायनात अर्श ते फर्श ते कख शै नहीं सी, ते अल्लाह नू प्यार आया ते आख्या मैं सोने दा नूर तखलीक करना, ते अशजार पैदा कीते। आख्या ओ लेकिन गल लंबी हो जाएगी, मुख्तसर गल है कि हजरत सुलेमान फारसी किस तरह बने, हजरत सुलेमान किंज बने, इतनी लंबी अल्लाह ने जिंदगी अता की थी। वो केड़े केड़े अल्लाह आपने दौर देखे, करते करते वाकया बहुत लंबा है, लेकिन मैं अपने असल पॉइंट पे आना चाहना। एक वक्त आया विकदे 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 यसरब विच आ गए, बड़ा लंबा वाकया, लेकिन मैं मुख्तसरन तुहानू दसां कि नबी साडे नबी दी शान ते मुकाम की है। जिसले विकदे 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 यसरब विच आ गए ना, ते आख्या यार मन्नू ओ बंदा दसो जिदे बारे च उस पादरी ने दसिया सी कि ओदे च 3 खूबियां होणगियां, एक ओ सदके दी शै नहीं लैंदा होना, अगर तुसी सदके दी शै दोगे तो वो इनकार करेगा, ताजीमन ओनू कोई खिदमत करो तो कबूल करेगा। ते तीसरी उस यहूदी ने ए निशानी दसी कि उन्ना दी ना दवा बाजुआं दे विचकार पिछे पुश्त मुबारक ते अल्लाह करीम दी जात ने नबूवत दी मोहर लाई है। सुभान अल्लाह। ओ यार दुनिया में बहुत नबी आए, हम सब की ताजीम करते हैं, पर हम खुशबख्त लोग हैं कि अल्लाह करीम की जात ने हमें वो शख्सियत अता की जो सब नबियों के भी सरदार हैं, जो जमीनों इंस जिन्नों इंस के भी सरदार हैं, जिस कायनात के सरदार हैं, इस आसमान के भी सरदार हैं। क्यों कि अल्लाह करीम की जात इरशाद फरमाती है, सोनिया मैं तेरे साथ इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार, बस तू कहता जा मैं करता। कुन फायाकून, कुन फायाकून ते कल दी गल। सुभान अल्लाह। जब उधर पहुंचे ना यसरब, जदुर यसरब आप पहुंचे, विकदे विकदे ते उत्थे आके पूछया ते आख्या ये ते नहीं सानू पता इस तरह दी जिस तरह दी तुसी शख्सियत दसदे हो ना, बे ये ते असीं अजे कोई नहीं तकी, पर ऐना पता है एक सोना काली कमली वाला जिन्नू अल्लाह ने बड़ी अजीम चादर अता कीती है, वल्लैल दियां जुल्फां अता कीतियां ने, वदुहा दा सीना अता कीता है, सुना है कि जिन्नू भी तक लवे अपना कर लैंदा है। आख्या मैं उसी शख्सियत नूं मिलन आया। वक्त गुजर गया, एकदम एक दिन वो अपने बागात विच काम कर रहे सन, पता चलिया कि मक्का तो एक कोई अजीम कोई शहजादा आ रहा है, उहदे नाल चंद साहबा ने, पर इन्ना पता लग्या कि अल्लाह करीम दी जात इन्हां नूं ओ अख अता कीती जिदे अल तके ओदा ही हो जांदा, जिदे अल तके ओदा ही हो जांदा है। आख्या मैनू लगदा उस पादरी दी गल सच्ची होण लगी,
میں جاواں تے سہی او کھجوراں دے باغات چ کام کردے سن جڑیاں سب تو سونیاں تے پکیاں تے سونیاں کھجوراں سن تے سب تو اعلی درجے دیاں لائیاں لا کے تے اس جگہ چل پوچھدے اس جگہ چلے گئے آپ اتنے بیٹھے سن نال صحابہ عظیم و شان صحابہ دا مجمع 8-10 صحابہ بھی بیٹھے نے وچ سونا چن چمکدا پیا صحابہ ستارے والا حضور دے سجے کھبے بیٹھے نے وشکار سونیاں زلفاں والا والضحا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا وچ بیٹھے چند 14ویں دے ہار چمکدا پیا دل نے گواہی دیتی آکھیا یہ سونا وہی لگدا ہے منو اے سونا منو وہی لگدا ہے گئے جا کے اپنا نذرانہ پیش کیتا ایک یہودی میرے نبی کی شان میں آ کے اور یہ نذرانہ پیش کر رہا ہے آکھیا کی شے خاموشی انہیں آکھیا کہ اے جناب اے تواڈے واسطے اے میں کھجوراں لے آندی نے آکھیا حضور نے ارشاد فرمایا یہ کیسیاں کھجوراں نے آکھیا حضور فطرانے دیاں حضور نے مسکرا کے قبول فرما کے اپنے صحابہ میں تقسیم کر دی اس نے پوچھا حضور آپ نے تلاول نہیں فرمائی آکھیا کہ یہ جو جس طریقے سے تم مجھے عطا کر رہے دے رہے ہو یہ مجھ پہ نہیں لگتی ان کے حقدار میرے صحابہ ہیں میرا مقام میرے مالک نے کچھ اور بنایا ہے میرا مقام میرے اس عظیم خدا نے کچھ اور بنایا ہے پھر کل آنا دوبارہ کل گیا کھجوراں لائیاں اسی طریقے دے نال اعلیٰ کھجوراں لائیاں لا کے حضور دی خدمت وچ پیش ہویا تے ہزار اوہی اسی طریقے نال صحابہ دا مجمع لگیا میرے دا تہاڈا نبی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام سب صحابہ دے وشکار تشریف فرمان یار کتنا سونا یار وقت ہوئے گا وہ کتنی عظیم کڑیاں ہونگیاں جس لئے والضحا دا چہرے والا انج بیٹھتا ہوئے گا تے صحابہ انج دیکھ دے ہونگے یوسف کے حسن کو دیکھ کے مصر کے بازار کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے اور پورا مصر روشن ہوا آپ کی پیدائش پہ میں قربان جاؤں اپنے آقا کریم پہ کہ جس وقت آپ کا وقت آیا دنیا میں تشریف لائے پورا دو جہان اللہ کریم کی ذات نے جگمگا دی روشنیاں آ گئیں جو دل بند تھے کھل گئے جن کے اندر کچھ منافقت تھی نور پیدا ہو گیا آسمانوں پہ بھی خوشیاں منائی گئیں زمین پہ بھی خوشیاں منائی گئیں اللہ کریم کی ذات نے 3 دن کے لیے جتنے اس وقت کے بادشاہ تھے ان کی زبانوں کو بند کر دیا وہ اس وجہ سے بند کیا کہ کسی منافق کو یہ جرت بھی نہ ہو کہ میرے نبی کے بارے میں کوئی گفتگو اپنی پلیت زبان سے کرے میرے نبی کا نام لینے کے لیے پھر اپنی زبان اپنا دل اپنا اندر بھی پاک ہونا ضروری ہے ورنہ منافقین تو حضور کی صفوں میں بیٹھا کرتے تھے پھر ایک وقت آیا جب آپ نے ایسے اشارے کے ساتھ ان کو اٹھایا قصہ مختصر پھر وہ گئے جا کے نذرانہ پیش کیا کھجوروں کا فرمایا کیسے لے کے آئے حضور آپ کی خدمت کر رہا ہوں حضور یہ آپ کے لیے خدمت پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں حضور نے وہ کھجوریں تناول فرمائی اس یہودی کی 2 باتیں صحیح ثابت ہوگی اس نے کہا میری منزل قریب ہو گئی مجھے اب پتہ چلنے والا ہے کہ اصل حقیقی اس کائنات کا مالک کون ہے اللہ کریم کی ذات نے مجھے اتنی لمبی زندگی عطا کی ہے اور میں اس تجسس میں رہا کبھی کسی جگہ بکا کبھی کسی جگہ بکا کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا آج وہ وقت آنے والا ہے
حضور کے اوائل کے صحابہ میں سے ایک صحابہ وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ یار وہ کتنے عظیم صحابی ہوں گے جن کی چارپائی کو میرے نبی کا کندھا لگا ہوگا۔ آج صرف نبی کے نام کی توصیف کا اگر کوئی خیال نہ کرے تو ہم اس کی آنکھ نکالنے کے لیے تیار، اس کی جان کا نذرانہ، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار۔ وہ کتنے عظیم صحابہ ہوں گے جو حضور کی صف میں بیٹھ کے حضور کو دیکھے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے۔ جب حضور اپنی احادیث پیش فرمایا کرتے، سب کو تبلیغ کیا کرتے، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پرندے اڑنے والے یہ بھی ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے، ان کو پتہ نہ چلتا۔ آخر میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اوائل کے پہلے صحابہ جو 11 تھے ان میں سے ایک کی وفات ہوگی۔ حضور نے اپنے کندھے مبارک پہ ان کی چارپائی اٹھائی، ساتھ دوسرے صحابہ بھی ہیں۔ یار کتنا عظیم وہ صحابی ہوگا جس کی چارپائی کو میرے نبی نے کندھا دیا ہوگا۔ گئے دفن کرنے، وہ یہودی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ یہودی پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ آج میں نے وہ نبوت، جو مہر نبوت اللہ کریم کی ذات نے عطا کی، وہ دیکھوں گا۔ اب جب تدفین والی جگہ پہ پہنچے تو کچھ ٹائم تھا، وہاں پہ ابھی قبر مبارک تیار نہیں تھی۔ حضور بیٹھ گئے، یہودی دور ایک درخت کے ساتھ آپ بیٹھا ہوا ہے، ٹک ٹکی باندھ کے میرے اور آپ کے نبی کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے میں آپ کی پشت مبارک کی زیارت کر دوں۔ تو میرے نبی کو اللہ کریم کی ذات نے تو سارے مرتبے عطا کیے تھے۔ حضور مسکرائے، اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، صدیق میری جو قمیض مبارک ہے اس کو اٹھا دو۔ فرمایا حضور تابعدار، میں آپ کے حکم سار آنکھوں پر۔ فرمایا یار کسی کی پیاس بجھانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ آپ نے پشت مبارک سے جس وقت وہ قمیض مبارک اٹھائی تو اس یہودی نے پھر وہ بھی دیکھ لیا جو آخری نشانی اس یہودی نے بتائی تھی ہزاروں سال پہلے کہ ایسے ایسے نبی آئیں گے جو آ کے اس دنیا کو مکمل فرمائیں گے، جو انسانیت کو مکمل فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو قتل کیا جائے گا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جائے گی، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کیا جائے گا، مزدور کے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ وہ آئے گا کالی کملی والا، وہ روشن ستارہ جب طلوع ہوگا تو کائنات کے سب اندھیرے مٹ جائیں گے، ہر طرف نور کی برسات کی جائے گی، ہر طرف نور کی برسات کی جائے گی۔ پر بات صرف اپنے مقدر کی ہے کہ کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا جنہوں نے حضور کا وہ زمانہ دیکھا، آپ کی آنکھ مبارک کے نیچے رہے، لیکن ان کے قلوب پر ان کی جہالت کی اللہ کی طرف سے جو ایک مہر لگ چکی تھی، پھر اس کا نعم البدل کوئی نہیں تھا۔ حضور نے تو آخری ٹائم پہ بھی فرمایا ہے ہن مان جا، وقت ہی میں پھر بھی تیری شفاعت کر لاں گا، پر بدبختی دی مہر پکی لگی سی، نہ منن والے تے اتھے بھی نہ مننے، پر جنہ مننا سی انہاں کرن دے پہاڑاں وچ بہ کے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنا ایمان بھی لے آئے، اپنے عشق دا بھی مظاہرہ کیتا تے پھر نہ تک کے بھی مقام حاصل کیتا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے صرف اس اندر دل کی آنکھ کی ضرورت ہے۔
बस अपनी आंखें बंद करो यार, अपने इश्क, अपने नबी का इश्क अंदर जगाओ। एक ज़रब लगाई, मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया अल्लाह, तो दूसरा फरमाया हूँ क्यों करते हो? आखे अल्लाह तो अल्लाह है, हूँ क्या चीज है मुझे बताओ। फरमाया यार तुझे नहीं पता, आसमान पे चर्चे हो तो जहां पे अल्लाह का नाम वहां पे महबूबे करीम का नाम, जमीन पे चर्चे हो तो जहां पे अल्लाह का नाम वहां पे महबूबे करीम का नाम, तो जहां पे अल्लाह का जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आख्या बात नहीं बनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात आई तो ईमान भी मुकम्मल हो गया, दीन भी मुकम्मल हो गया, इंसान के अंदर के अंधेरे भी दूर हो गए, सारी चीजें ठीक हो गई। पर बात सिर्फ वहीं पर खत्म होगी जहां पे मेरे नबी का इश्क होगा, और ऐसा इश्क होगा, इश्क वो नहीं जो दुनिया वाला इश्क है, कुछ ऐसे इश्क हैं। अब इश्क की भी दो किस्में, एक वो इश्क जो आपको गुमराह कर दे, या अल्लाह वो इश्क अता कर जो मेरे नबी के करीब हमें ले जाए, दिल के दरवाजे खोल दे, अंदर के ताबूत टूट जाए, अंदर जो हमने अपने दिलों में बुत छुपाए हुए हैं वो तोड़ के काली कमली वाले का इश्क और मोहब्बत जाग जाए। अल्लाह करीम की जात हम सबको इश्क मुस्तफा और मोहब्बत औलिया नसीब फरमाए। जब वो मोहरे नबूवत उस यहूदी ने देखी तो फौरन हजूर की बारगाह में पेश हुआ, कहा हजूर मैं 3 निशानियां आपकी देखनी थी, इतने 100 साल गुजर गए, अल्लाह ने मुझे उम्र भी अता की, हजूर अब मुझे बता दें, मैं इतने सालों से अल्लाह की तलाश कर रहा हूं, हुजूर करम फरमाए, मुझे बताएं वो कौन सी जात है, वो कौन सी जात है जिसके बारे में मुझे यहूद ने और दूसरे जितने भी जो दीन इस्लाम को मानने वाले नहीं वो भी मानते हैं कि एक सितारा आएगा, तेरे मुकद्दर जगाएगा और तेरी किस्मत पे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरा मुबारक दिया जाएगा तो तेरी रूह भी तरोताजा हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि जैसे गुलाब का फूल होता है, तेरी रूह को भी तस्कीन आएगा। जब दुनिया के गम तकलीफ परेशानियां ज्यादा हो जाए ना तो बस एक ही काम करो, अपने जिक्र, अपने दिल को, अपनी जुबान को अपने अल्लाह के हुजूर पेश कर दो यार, अपने अल्लाह के हुजूर पेश कर दो यार। वो कैसी अजीम हस्ती है, हम इतने गुनाह भी करें, स्याकारियां भी करें, रियाकारियां भी करें, पहले नबियों की उम्मतों को वो गुनाह करें तो उनकी शक्लें अल्लाह तब्दील कर दे, उनके ऊपर अजीबो गरीब किस्म के मसाइल भी पैदा हो। और यार मैं सदके जाऊं अपने महबूबे, क्यों ना हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कहो अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह करीम की जात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। ये वो उम्मत है, आप वो लोग हो जिसमें पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं फरमाई। अपने मुकाम को समझिए, अल्लाह एक है लेकिन अल्लाह को बताने वाला मेरा नबी है। तो सबसे पहले अल्लाह के नबी पर ईमान लाना होगा और ऐसे लाना होगा जैसे अल्लाह को पसंद हो, क्योंकि टिड्डा च क्रोध आले उस वक्त भी है सन। फरमाया सोनिया तेरे पीछे नमाजा भी पढ़न, तेरिया शक्लां भी इख्तियार करन ते दिल च क्रोध भी रखन, मन्नू ये बंदे पसंद ही नहीं। हमें वो लोग चाहिए, वो आशिक चाहिए जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसे हो, जो मुमताज कादरी जैसे हो, जो खादिम हुसैन रिजवी जैसे हो, जिनकी जिंदगी का मकसद जीना भी अल्लाह के लिए, मरना भी अल्लाह के लिए, अपनी जिंदगी की हर सांस अल्लाह के लिए,
تو پھر کیوں نہ ڈنکے ان کے بجے؟ اس لیے میں بات کو اپنی اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں. میں مزید آپ کو صرف میری اتنا بیان کا مقصد، میں ایمانداری کی بات ہے، کوئی تصنع کی بات نہیں کر رہا. یہ میرا اتنا بولنا میرا نہیں، اور کسی ریاکاری سے اللہ مجھے بچائے. میں جو بھی بول رہا ہوں وہ بلانے والے بلا رہے ہیں، وہ مجھے الفاظ دے رہے ہیں، وہ مجھے مضمون عطا کر رہے ہیں، ورنہ میں کچھ بھی نہیں، میرے پاس کوئی علم نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. ہاں اتنی بات ہے کہ یہ وہ شخصیت آپ سے بات کر رہی ہے جو تھوڑا سا، میں زیادہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تھوڑا سا حضور سے عشق کرتا ہے. سبحان اللہ. تو جو حضور سے اس درجے کا عشق کرتے ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ. پوچھو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے، پوچھو نظام الدین اولیاء سے کہ کہاں سے حاصل ہوئی. اتنی کتابیں بھی لکھی، اتنی ریاضتیں بھی کی، اللہ کریم کی ذات نے کرامات بھی عطا کی، پر سارے مضمون لکھ کے بات ادھر ہی ختم ہوئی. عقل مندوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، سبحان اللہ. عقل مندوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو مکمل ایمان کی دولت عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ عطا کرے. یا اللہ ہمیں وہ حضور سے محبت عطا کر جو تجھے پسند آئے. یا اللہ پاک ایسی محبت عطا کرنا جو صحابہ نے کی. تو پھر جب بات اپنے نبی کی آئی، پھر انہوں نے حضور کی گفتار کو اول جانا، ہر چیز سے اب پہلے جانا، اور پھر ان باتوں پہ جب عمل کیا اللہ کریم کی ذات نے بھی برکتیں عطا کر دی. حضرت اویس کرنی نے کرن کے پہاڑوں میں بیٹھ کر اپنے نبی کی اس بات کو جب پتا چلا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ندامت سے رونا شروع کر دیا کہ میں غلام، میرے آقا کا ایک دانت مبارک ان خبیثوں نے شہید کیا، اللہ ان کے ہاتھ ٹوٹے جو میرے نبی کے بارے میں کبھی ذہن کے کسی گوشے میں کوئی خیال بھی رکھتے ہوں. ہم تو ایسے ایمان کے مالک ہیں. تو پھر عشق بولا کہ نہیں، میرے نبی کا اگر ایک دانت نہیں تو پھر اویس کرنی کا کوئی دانت نہیں. سبحان اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا و مولا کے ساتھ کوئی تکلیف آ جائے؟ نہ نہ نہ. تو پھر جب عشق کا مقام آیا، آپ نے ایک دانت بھی نکالا، دوسرا بھی نکالا، ذہن میں خیال آیا یار پتہ نہیں حضور کا دایاں مبارک تھا، بایاں مبارک تھا، کون سا دانت مبارک شہید ہوا؟ اسی احتمال میں سارے دانت نکال دیے. آکھیا سونیا اے تے دنداں دی گل ہے نا، حضور سیدھے جاناں دے نذرانے پیش کرنے واسطے تے حضور ساڈیاں جاناں دے نذرانے آپ تو قربان، پر آکھیا جے تو میرے نال عشق کیتا آؤ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضور سے عشق کرے تو اللہ مقام کیا عطا کرتا ہے. تو پھر ایک طرف سید صحابہ اکرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، چاروں صحابہ بیٹھے تھے اور ہماری جانیں ان صحابہ پہ بھی قربان. پر حضور نے فرمایا وقت آ گیا یار میرے نیڑے آؤ. چند گلاں تانوں دسن لگا، خیال کریو.
ਮੇਰੀ ਜੋ ਦੱਸ ਚੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਓ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ। ਜਿਸਲੇ ਪਕੜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। تو یار میں درخواست گزار ہوں میرے نبی کے اس فرمان کو قبول کر کے اپنے سروں کو جھکا دو، اپنی زندگیوں کو حضور کی سیرت پہ لگاؤ۔ سبحان اللہ، جب حضور کی سیرت پہ لگاؤ گے پھر اللہ کریم تمہاری صورتوں میں بھی رونق عطا کر دے گا، تمہاری صورتوں میں بھی رونق عطا کر دے گا۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لنگر شریف کھا رہے تھے اپنے حجرہ مبارک میں، ایک دن اس لانگری نے جو روٹی بھیجی نا کمرے میں آپ کو بڑی پسند آئی۔ وقت قبولیت کا تھا۔ آپ سب کے جو بھی مرشد ہیں نا آپ کو مرشد کی بھی بات بتاتا چلوں۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ لنگر شریف تناول فرما رہے ہیں، مقدر کا ستارہ جاگنے والا تھا ایک لانگری کا۔ سوری صاحب ذرا غور نہ سنیے، آؤ میں تمہیں دساں جی گلا۔ حضور کو وہ روٹی اس کی پسند آ گئی۔ کیا پسند آئی؟ کوئی دولت نہیں، کوئی تسنو بناوٹ کی چیز نہیں۔ جب ان کا عشق و مستی اپنے وجدان میں آتا ہے تو یہ کسی کی بنائی ہوئی روٹی پہ بھی فدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے بلایا لانگری کو، لانگری اندر آیا، آکھیا یار بڑی سونی روٹی پکائی ہے، منو آج بڑی پسند آ گئی ہے، دس کی منگنا ہی؟ لانگری اپنے مرشد سے کہہ رہا ہے، اور کس مرشد کو کہہ رہا ہے؟ حضرت باقی باللہ کو کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، جن کا اللہ کریم کی ذات نے بڑا ہی مقام اور بڑا ہی مقام عطا کیا۔ مرید نے آنکھیں بند کی، اپنے ہاتھ باندھے اور پھر کہنے لگا حضور میں تو پھر یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی باقی باللہ بنا دو۔ سبحان اللہ، مرشد کو مرید کہہ رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بہت ہی وڈی شے نہیں مانگ لی۔ آکھیا حضور جے باہر دے کسے دنیا دار کو منگنی ہوندی نا تے میں کوئی دنیا دی شے منگدا، تہاڈا لنگر شریف پکانا پیا، لوکاں دی خدمت کرنا پیا، اج تسی موج وچ آ گئے، میرا ستارہ بلند ہو گیا تے میں کیوں نہ تہاڈے کول او شے منگا جیڑی میری ہر شے نو تبدیل کر دے۔ آپ نے آکھیا اچھا یہ گل لے، پھر آپ نے انج کر کے اپنی نظر مبارک اتے چکی، اکھاں چ اکھاں پائیاں، جس لیے اکھاں چ اکھاں پائیاں نا حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید دی شکل بھی بدل دیتی، او دا جسم بھی بدل دیتا، او دی روح بھی بدل دیتی۔ سبحان اللہ، روح بدلنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر اگر کچھ خامیاں بھی تھی ان کو بھی مکمل فرما دیا، دروازہ کھلا۔ دوستو سنو، آخری بات بطور تبرک آپ مریدین کے لیے کر رہا ہوں، اپنے اپنے مرشد کے لیے، اللہ سب کے مرشدوں کو سلامت رکھے۔ آمین، دروازہ کھلا حجرہ مبارک کا، باہر حضرت نظام الدین اولیاء تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، سنو او یار خاصا دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، میں کیا بتاؤں آپ کو، میں ابھی بڑی اختصار کے ساتھ اور اپنے جذبات کو قابو کر کے اپنے الفاظ کو بول رہا ہوں، ورنہ دل کرتا ہے تھوڑی جی اس تو اگے دی بھی گل کرا، پر اے نہ ہوئے سجے کبھیوں کو فتوہ نہ لا دے۔ پر بات فتووں کی نہیں ہے، جنہوں نے فتوے لگائے بعد میں وہ بھی عشق رسول کے درس دیتے ہیں، وہ بھی عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ظاہرہ کچھ کہتے ہیں باطن کچھ کہتے ہیں، ان کو بھی پتا چل گیا کہ آخری سامان میرے نبی سے عشق کے بعد ہی ملے۔ جب دروازہ کھلا نا حجرہ مبارک کا، ایک طرف حضرت باقی باللہ، دوسری طرف بھی حضرت باقی باللہ، دنیا ایران مریدین پریشان ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء تشریف فرما ہے۔ اب جن کو جس لانگری کو آپ نے نظر کرم کر کے اپنے جیسا بنا دیا تھا نا،
اس نے کہا پہچانیے تو صحیح اے دسو بچے حضور اے تے جو باقی بلا کیڑا ہے؟ حضور نے انج نظر مبارک چکی اپنے مرید آل پھر اپنے خادم آل ایک نو جتھو پہلے عطا سی ایک نو جتھو عطا ہو گیا سی آکھیا میرے باقی بلا کی ٹانکیں کانپتی نہیں ہیں تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہے تجھے باقی بلا نے شکل تو وہ عطا کر دی ہے لیکن باقی بلا اپنی قدموں پہ سلامت تو مرشد چنگا ہوئے نا تے سچا ہوئے تے سچا ہوئے تے یار پھر گل اتھے مکدی میں کو میرے والد صاحب اکثر آدھے سن یار میں کو کتیاں دی گل نہیں کر رہا میں رچھ نچاون دی بھی گل نہیں کر رہا میں کسی ایسے غیر شرعی گفتگو بھی نہیں کر رہا میں تو اڈے کے ایک چولی پھیلا رہے ہیں یار میں آیا میں جاواں اگلی بار اگر اللہ توفیق دے اس خانے نو آباد کرے اس اہل خانہ نو اللہ کریم دی ذات اس محفل میلاد دے صدقے برکتاں عطا کرے اہل محلہ نو برکتاں عطا کرے یا اللہ انہوں نے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منایا ہے سونے کرم فرمائی اپنا فضل آمین اے خداوند کریم و بے نیاز فقط تیرے در پہ ہے ہم کو یہ ناز کھا کھا کے تیری نعمتیں ہیں بادشاہ اور کر رہے ہیں ہر گھڑی صدہا گناہ ایک ذریعہ ہے فقط سب سے بڑا تیرے بندوں کا ہے ہم کو آسرا تیرے بندوں کا وسیلہ لائے تیرے بندوں کا وسیلہ لائے ہیں اور بارگاہ تیری میں رویا کرو کلیاں بہ کے پچھلی راتی رویا کرو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یار ہو سکتا اگلا سا نہ آمنا ہوئے تو ہو سکتا ہے جس ساچ تلافی پہ کر دے ہو معافی پہ منگ دے ہو اللہ عطا کر اپنی موت تو پہلے یار دعا کرو اللہ توبہ دی توفیق عطا فرمائے نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے ولی انبیاء شہنشاہ مانگتے ہیں یا اللہ پاک سوجتا نہیں ہم کو کوئی ڈھب سونیا کوئی سمجھ نہیں آمدی کی کریے یا اللہ پاک سوجتا نہیں ہم کو کوئی ڈھب ہے رسائی ہو رسائی تیرے در تک کس سبب سونیا کیڑا بو ہے سونیا تیرے کو لاویے ہو رسائی تیرے در تک کس سبب ایک ذریعہ ہے فقط سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے فقط سب سے بڑا تیرے بندوں کا ہے ہم کو آسرا تیرے بندوں کا وسیلہ لائے ہیں اور بارگاہ تیری میں روتے آئے ہیں حضور قبلہ عالم دی میں گل کر رہا اے حضور قبلہ عالم دی ٹیون بھی پر آج کل دے مریدین نو کی پتا ہوئے بات کرتے ہو حضور نواب الدین کی تمہیں کیا پتا ہو کہ نواب الدین کا لہجہ کیسا تھا آؤ تمہیں بتایا جائے گا کہ حضور کلمہ شریف کیسے پڑھتے تھے حضور ذکر کیسے کرتے تھے حضور بات کیسی کرتے تھے ایک ذریعہ ہے فقط سب سے بڑا تیرے بندوں کا ہے ہم کو آسرا اپنے ہاتھ پھیلا لو تیرے بندوں کا وسیلہ لائے ہیں اور بارگاہ تیری میں روتے آئے ہیں بات ہے جو کام کی وہ یہ ہے میرے دوستو تخت ہو یا تاج ہو بھولو نہیں رب حمید کو یا اللہ پاک ساری طرفوں تو پھر پھرا کے تیرا اور تیرے سچے محبوب کریم علیہ السلام دا وسیلہ لے کے یا اللہ تیری بارگاہ وچ حاضر ساڈے سب دے پچھلے گناہوں نو معاف فرما آئندہ گناہ نہ کرنے دی توفیق عطا فرمائیں یا اللہ پاک کلی مشکلات آسان فرمائیں اس بستی اور اس علاقے تے حال تے رحم فرمائیں اس بستی دے لوکاں نو نیک فرمائیں آپس دے وچ اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیں یا اللہ پاک لفن دی بھی توفیق عطا فرمائیں اسی آج کل دے مومن بڑے ڈاٹے ہو گئے حضور نے ساری زندگی
بڑی تدبر نال گزاری، یار حضور کے ان معاملات کو زندہ کرو، اس میں برکتیں ہیں، حضور کی ایک سنت کو زندہ کرو گے تمہاری زندگی میں اللہ کریم 100 آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس لیے میں سب سے درخواست گزار ہوں، اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، اللہ کریم تمہاری زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے۔ یا اللہ پاک جڑے بے اولاد ہیں صاحب اولاد کری، بے ذکر ہیں ذکر دی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ بے ادب ہیں ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ پاک شر شیطان شر ظالمہ تی محفوظ رکھی، شر نفس شر دنیا تی محفوظ رکھی، غیروں دے دروازے تی ہٹا کے اپنے ہی دروازے تے کھڑا رکھی۔ یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص اس بستی اور اس علاقے دے حال تے رحم فرمائیں، اس بستی دے لوگوں نو نیک فرمائیں، آپس سے وچ اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیں۔ یا اللہ پاک سچ گوئی کرنے دی توفیق عطا فرمائیں، سچیاں دی صحبت اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ پاک چھوٹیاں نال شفقت کرنے دی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ تو کروڑ غلطی تکیں تے معاف کریں، یا اللہ انہاں سب نو میرے سمیت بھی یہ توفیق دیں، یا اللہ اسی ایک دوجے دیاں غلطیاں نو معاف کر دیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو معاف کرنے میں تمہاری شان کم ہوتی ہو نا، کل قیامت کا جب میدان لگا ہوگا نا تو میرے ساتھ بات کرنا، میں تمہاری اس شان کو اپنے اس برکت کے ساتھ مالا مال کر دوں گا۔ اور یار کٹے یار سونے تے سچے تے نبی دے عاشق ہو یار تسی، او قدر کرو یار نبی دی اس دنیا دے وچ کہ سونا آکھے جے تیری شان چ اگر کوئی فرق آندے معاف کرنے نال تے تکبر دی بلندی تے نہ جائیں، عاجزی وچ رہیں، انکساری وچ رہیں، کیونکہ اونچا سرو ہمیش بے پھل رہندا تے پھل لگدا ہے نیویاں بیریاں نو۔ میں سب سے درخواست گزاروں یار اگر کسی کو معاف نہیں کیا تو اللہ کے لیے آج کی محفل کے صدقے اس کو معاف کر دو۔ یا اللہ پاک ان سب کو میرے سمیت حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے سچے جو یا اللہ پاک تعلیمات ہیں ان پہ صحیح طریقے سے حق گوئی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً بالخصوص یا اللہ پاک جوانوں کی جوانیوں میں، بزرگوں کی بزرگی میں، بیٹیوں کی یا اللہ پاک اس ساری چیز میں، یا اللہ پاک بچوں کی بچپن میں، یا اللہ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ پاک ان کو سب کو شفا یاب کر۔ یا اللہ پاک جو کوئی بھی مرادیں لے کے آئے سونیا تو ہی ہے سننے والا، سونیا اپنے محبوب کے صدقے یا اللہ پاک ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، یا اللہ ہماری بدکاریوں کو ایک طرف رکھ کے اپنی اس رحمت والی آیت پہ یا اللہ پاک نظر ثانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک کرم فرما، مہربانی فرما، یا اللہ پاک عشق مصطفیٰ محبت اولیاء نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جڑے یا اللہ پاک ساڈے دلاں تے گندگی اور برائی دے زنگ نے یا اللہ انہاں نو دور فرما کے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ یا اللہ پاک سونے دا نور عطا کر، یا اللہ پاک سونے دا عشق عطا کر، یا اللہ سونے دی محبت عطا کر۔ یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص میں سب واسطے دعا گواں، یا اللہ انہاں سب نو اپنے والدین دا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا۔ اور یار جنہ دے ماں باپ زندہ نے قدر کریو، اے ٹر جان تے پھر اے جڑے ہوندے نے نا بڑے نرم تے نازک بستر اتھے بھی نیندر نہیں آندی۔ قدر کریے انہاں دی، جو حکم کرن آکھو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے کسی مرشد کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر جاتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ گھر کا جو مرشد جس کو اللہ کریم کی ذات نے پہلے ساری چیز عطا کی، اگر آپ نے ان کو ناراض کیا تو پھر آپ جس مرضی ولی کے پاس جائیں، جس کے پاس مرضی جائیں، آپ کچھ حاصل نہیں کر سکو۔ اگر آپ کی دعاؤں میں اثر نہیں تو دیکھو کہ کہیں والدین کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں ان کے ساتھ کوئی ناسلوکی تو نہیں کی، کہیں ان کے حقوق کو غصب تو نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ ہو نہیں سکتا ایسے مومن کی دعا قبول نہ ہو جو اپنے والدین کا خدمت گزار ہو۔ یا اللہ ان سب کو اپنے والدین کا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سونے تو نے قرآن میں یہ بتا دیا
کہ سوائے کفر کے آپ اپنے والدین کے سامنے اوف بھی نہیں کر سکتے. لا اوف ان کا آپ نے اللہ کریم کی ذات الفاظ بیان کیے, اس لیے آپ اوف بھی نہیں کر سکتے. بات میری یاد رکھنا, اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماؤں کو قدموں کے ادب کرو, ان کے قدموں کا بھی ادب کرو, ان کے الفاظ کا بھی ادب کرو, ان کی ہر بات کا ادب کرو. جب ان کا ادب کرو گے اللہ کریم کی ذات پھر تمہارے لیے بھی برکتیں عطا کرے گا. اپنے والدین کا ادب کرے یا اللہ, ان سب کے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو یا اللہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما, ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما یا اللہ پاک, ان کی زیادہ سے زیادہ دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. کل مومنین مسلمان جہاں جہاں پہ بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, سونیا اپنے محبوب کے نالائن مبارک کے صدقے اسلام کا بول بالا فرما, کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ پاک یہ جو آج کل کے منافقین ہیں یا اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما, یا اللہ پاک شیطان کے شر سے محفوظ فرما, حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما, سب کی دل کی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص جہاں پہ میں نے اپنے نوجوان طبقے کی بات کی, اسی طریقے ساتھ یا اللہ میں اپنی بیٹیوں, اپنی ماؤں, اپنی بہنوں, یہ سب تشریف فرمائے. یا اللہ پاک ان کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر عطا کر. یا اللہ پاک ان کو بھی عشق مصطفیٰ محبت اولیاء نصیب کریں. یا اللہ پاک ان کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ پاک ان کو بھی ہم سب کی ماں حضرت آمنہ سبحان اللہ کو, جب حضور کی ماں کی بات آئے تو تڑپ جایا کرو, حضرت آمنہ سبحان, اونچی آواز میں حضرت آمنہ, حضرت آمنہ. او یار میرا تو عشق وجدان یہ کہتا ہے کہ میرے نبی تو ان کا تو مقام ہی کچھ ہو رہا ہے نا, ہم صرف یہی کہنا شروع کر دینا حضرت آمنہ, حضرت آمنہ, حضرت آمنہ. تو اللہ کریم کی ذات ان سے اتنا پیار کرتا ہے یار, حضور تو بعد کی بات ہے, حضور کی ماں کا نام لے تو حضور ساری اللہ کریم ساری آفتوں کو دور کر دیتا ہے. تو اس لیے یار بڑے پیار سے نام لیا کرو, جب حضور کی ماؤں کا نام آئے, حضور کی ازواج کا نام آئے, حضور کا نام نامی آئے, حضور کے صحابہ کی بات ہو تو تڑپ جایا کرو حضرت آمنہ, اونچی آواز میں حضرت آمنہ. یا اللہ ان جیسی زندگی عطا کر دے. یا اللہ ان میری بیٹیوں کو, ان ماؤں کو ان جیسا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک یہ بے راہ روی کا جو آج کل نوجوان نسل شکار ہے, یا اللہ ان کو اپنا فضل فرما اور اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے. یا اللہ بیٹیوں کو والدین کی عزت رکھنے کی توفیق عطا فرما, بیٹوں کو اپنے والدین کی عزت رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جس انسان کو مسلمان خاندان میں پیدا کیا ہے اس کے لیے باعث فخر بنائیں. یا اللہ پاک باعث فخر بنائیں. میری ان بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا کی چادر عطا کری, ان بیٹوں کو, ان بھائیوں کو, ان بزرگوں کو یا اللہ پاک حضرت ابوبکر صدیق جیسی یا اللہ پاک شفقت عطا کرنا, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جیسی شجاعت عطا کری. یا اللہ پاک حضرت عمر فاروق جیسی بہادری عطا کری, حضرت عثمان جیسا یا اللہ سب کو غنی کر دیں. یا اللہ پاک جس کے پاس بھی دولت کی توفیق عطا آئے تو یا اللہ اس کو ایسا غنی کری جیسے حضرت عثمان اللہ کے بارگاہ میں سارے اپنی چیزوں کو پیش کیا کرتے تھے, حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. یا اللہ ہم سب کو حضور کی بارگاہ میں اپنی جان مال اولاد کاروبار کا نذرانہ پیش کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. انصرنا فإنک خیر الناصرین. یا اللہ پاک جن جن دوستوں نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے مالک میں کچھ بھی نہیں, میری اوقات کچھ بھی نہیں, میرے مالک میں تیرے ان نیک بندوں کی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں, پر سونیا وسیلہ تیرے محبوب کا پیش کر رہا ہوں, وہ وسیلہ پیش کر رہا ہوں جس کا حیا سونیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک یا اللہ تو نے کیا تھا. سونیا میں کچھ بھی نہیں, میں بہت گناہگار ہوں, سیاکار ہوں, ریاکار ہوں, بدکار ہوں, پر سونیا واسطہ محبوب کا پیش کر رہا ہوں.
उस महबूब का वास्ता पेश कर रहा हूँ जिससे तूने बड़ी शफकत फरमाई, बड़ी मोहब्बत फरमाई। या अल्लाह उसके लिए हम सबको तख्लीक किया, इस कायनात के रंग बनाए, फूलों को खुशबू अता की। या अल्लाह पाक इस कायनात को रंगीनी अता की। या अल्लाह पाक इन पहाड़ों की ये जो बुलंदी है या अल्लाह सोने के लिए अता की। या अल्लाह पाक इन जर्रों को या अल्लाह सोने के लिए अता किया, इन फूलों की बहारों को सोने के लिए अता किया। या अल्लाह पाक फूलों की खुशबू को सोने के लिए अता किया। या अल्लाह पाक किस्सा मुख्तसर, या तू है या वो है। सोनिया करम कर दे, सोनिया रहम फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह करम कर दे, हमारी खताओं को माफ कर दे। या अल्लाह हमें बख्श दे। या अल्लाह जिस वक्त वक्त निज़ाए हम सब की जुबानों पे ला इलाहा मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अल्लाह तराना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह पाक नेकी की तौफीक अता फरमाए, नजरे बात से महफूज फरमाएं, इश्क मुस्तफा अता करें, ये बुजुर्गों का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाएं। या अल्लाह पाक जब ये दोस्त आज इस महफिल से उठ के जाएं, या अल्लाह इनकी जिंदगियों को बदल दी। या अल्लाह इनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर दी। या अल्लाह इन सब को इश्क मुस्तफा अता कर दी। जब मैं अगली दफा इस जगह पे आऊं, इस खाने को भी आबाद कर दी। या अल्लाह इन सब की भी मुश्किलें मुसीबतें परेशानियों अहले खाना जिन्होंने ये एहतमाम किया, जिन्होंने जिस दोस्त ने भी इस मसले के लिए काविश की, या अल्लाह उन सब के घरों पे अपना फजल कर दे, करम कर दे। या अल्लाह इन सब की औलादों को अपने महबूब करीम का गुलाम रखी। या अल्लाह पाक इनकी 7 नस्लों तक, उनकी आने वाली नस्लों तक भी हुजूर का गुलाम और आशिक रखी। या अल्लाह पाक हमें गाफिल होने से बचाई। या अल्लाह इन सब की जिंदगियों को बदल दी। या अल्लाह पाक मैं सबसे दरखास्त गुजार हूँ, उसी मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता आज इनके सामने पेश कर रहा हूँ। यार कोशिश करना अपनी जिंदगियों को बदल देना। मैं एक पैगाम रस हूँ, पैगाम लेकर आप तक पहुंचा हूँ, खुद चल के आया हूँ। यार गिड़गड़ा के सबसे ये अर्ज कर रहा हूँ, सस्ता बड़ा सौदा, ये जो सौदा दे रहा हूँ बड़ा सस्ता दे रहा हूँ। यार इसके इवज में कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतनी यार तवज्जो चाहता हूँ कि अपने नबी की जो सुनते हैं उन पे अमल करो, अपने नबी की शान को बुलंद करो, क्योंकि मेरे नबी की शान को अल्लाह करीम ने बुलंद किया है। तो यार अपनी जिंदगियों को बदलो। मैं क्या तवक्को करूं? कौन अपने हाथ उठा के बताएं अपनी जिंदगियों में कौन तब्दीली लाना चाहता है? अपने हाथ खड़े करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये आप कोशिश तो की यार, कोशिश तो करो, एक कदम अल्लाह करने की कोशिश तो करो, अल्लाह 100 वारी निगाह तुहाडे अल पाएगा। ओ यार करम करे अल्लाह तुहाडे सब दी जिंदगियां ते, तुहाडी मुश्किलात नूं अल्लाह आसान करे। या अल्लाह पाक अपना फजल व करम फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। सब बोलो आमीन। व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल सक़री व क़िना अज़ाबल मर्दी व क़िना अज़ाबल मीज़ान वअदखिलल जन्नत मअल अबरार या अजीज़ो या गफ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल खैरात व तर्कल मुनकिरात व हुब्बुल मसाकीन व ज़ियारत रोज़तन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखो आमीन। ਇਹਦਾ मतलब है या अल्लाह जिंदगी दे विच सोने दे रोजे दी ज़ियारत नसीब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल खैरात व तर्कल मुनकिरात व हुब्बुल मसाकीन व ज़ियारत रोज़तन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।